بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میں آپ احباب کے سامنے نماز کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جب قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر نماز اچھی اور پوری نکلی تو اور اعمال بھی پورے نکلیں گے، اگر نماز خراب نکلی تو اور اعمال بھی ناقص اور خراب نکلیں گے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نماز کو اچھی طرح سیکھ لیں۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ یا تو صلی سے بنایا گیا ہے یا صلتون سے۔ اگر لفظ صلاۃ صلی سے بنایا گیا ہو تو صلی کا معنی ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ کی گرمی پہنچا کر سیدھا کیا جائے، اور نماز کو صلاۃ اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ انسان میں نفس امارہ کے باعث کجی اور ٹیڑھا پن موجود ہے، اس لیے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز پڑھے تاکہ اس کو عظمت اور ہیبت خداوندی کی حرارت کی گرمی پہنچ کر اس کا ٹیڑھا پن اور کجی دور ہو جائے، اور آگ سے سیدھی کی ہوئی بانس کی طرح انسان بھی سیدھا ہو جائے۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز رکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے۔ جب بندہ اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو بندے کے جسم میں جتنی بھی برے اعمال ہے وہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں، اور انسان کی نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ دوسرا، اگر لفظ صلاۃ صلتون سے بنایا گیا ہو تو صلتون کا معنی ہے تعلق۔ اس صورت میں نماز کو صلاۃ اس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ عبادت یعنی نماز مولا اور بندے کے درمیان خاص تعلق پیدا کرنے والی ہے، جو اور کسی عبادت سے اسی طرح تعلق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمنین کا معراج ہے۔ جو شخص اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ اختیار نہ کرے وہ کیسا اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ کفر اور بندہ کے درمیان فرق صرف نماز کو چھوڑنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندہ اور کفر کے درمیان صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔